السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر شکر و تعریف کا سزاوار حقیقی خالق کائنات، معبود جن و انس، بادشاہ حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بے شمار درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان اسلام، عفت مآب، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں صراط مستقیم اور سبیل رسول کی ہدایت عطا فرمائی اور اس پرفتن اور فرقہ پرستی کے دور میں کتاب و سنت کی راہ اختیار کرنے کی سعادت بخشی۔ جمعیت اہل حدیث اردھا پور کی جانب سے ہر ماہ جو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں ہم قرب جوار کے علماء حق سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں آج کا ماہانہ اجتماع رکھا گیا ہے اور اورنگ آباد سے داعی محترم فضیلت الشیخ کلیم محمدی حفظہ اللہ کو ہم نے دعوت دی، اور ہم شیخ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے کہ شیخ اتنی دور سے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ آج فاضل خطیب کا جو عنوان ہے صحابہ کرام کا مثالی معاشرہ، اس عنوان کے تحت ہم انشاءاللہ شیخ کی نصیحت و علم سے مستفید ہوں گے۔ معاشرہ اچھا یا برا ہوتا ہے اور معاشرہ لوگوں کے ذریعے تشکیل پاتا ہے۔ صحابہ کرام کا مثالی معاشرہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ان چنے ہوئے لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار بتایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے ان کو معیار بتایا ہے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک جو آنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے صحابہ معیار ہدایت ہے، مشعل راہ ہیں، اور صحابہ اکرام کا اسوہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح مسجد کے اندر پہلی صف کو جو اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ بعد والی صف کو حاصل نہیں ہوتی، بعد والی صفوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو پہلی صف کی ہوتی ہے۔ یہی مثال ہے، امت کی پہلی صف کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کی جگہ بعد والی صف نہیں لے سکتی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ نے دیا ہے رضی اللہ عنہم اور رضوان کا پروانہ دے کر۔ اب ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں پوری طرح رچ بس گئے تھے اور بندگی و اطاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ بن گئے، لہٰذا ان پر مشتمل معاشرہ قرآنی معاشرہ اور مثالی معاشرہ بن گیا۔ اور یہی چیز اللہ اس کے رسول نے ہم سے چاہی ہے کہ ہم خیر امت ہونے کا ثبوت دیں، اس طرح کہ دنیا اس مثالی معاشرے کا نمونہ دیکھ سکے اور اسلام کی برکات و ہدایت کا ادراک کر سکے۔ افسوس کہ ہم آج ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں مثالی معاشرہ سب نظروں سے اوجھل ہے۔ البتہ اس مثالی معاشرے کے معماروں پر سب و شتم کا چرچا زوروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنہ سازیوں اور تنقید صحابہ کے گھناؤنے مجرموں کے رشوہ دوانیوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحابہ اور سلف صالحین کے اخلاص کے ساتھ اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں میڈیا پر صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کیا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کے معاملات کو نکال کر لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث میں تحریف کر کے غلط باتیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے جس پر امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ کارفرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان کے گھناؤنے جو کام ہیں، گھناؤنی جو حرکات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اسی کے ساتھ میں شیخ محترم سے پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ان مثالی پیشواؤں یعنی صحابہ اکرام کے مثالی معاشرے کا عکس ہم کو دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ دعوت حق کے اس کار خیر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس لیے کہ صداکار ہیں ہم زمین پر خدا کے، وفادار ختم الرسل مصطفیٰ کے۔ میں شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اسٹیج پر آئیں اور اپنے قیمتی دینی الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ کلیم محمدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. محترم حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ننھے منھے پیارے بچوں، لائق احترام پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں ساری سلطنت ہے۔ اس نے تمام انس و جن کو ایک مقصد کے تحت یہ عارض زندگی نصیب کی ہے۔ وہ جو اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اختیار کی جائے، بلکہ اس کی بندگی پر فخر کیا جائے، جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، ہاتھوں کو پھیلایا جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کے خوف سے دل کو آراستہ کیا جائے، جس سے ہر طرح کے خیر کی امید کی جاتی ہے، جو دینے والا ہے اور ایسا دینے والا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا، وہ جس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں اور وہ ہر ہستی سے سوال کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کہ جو براہ راست اپنے بندوں کی سنتا ہے اور اس کو پکارنے کے لیے، اس کے سامنے اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے، اس کے سامنے اپنی درخواست کو رکھنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جو بندے کے دل میں پیدا ہونے والی آہٹ تک سے آگاہ ہے، جو بندے کے شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ایسا غفور و رحیم ہے، ایسا شفیق و مہربان ہے کہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو، وہ اپنے رب کو پکارے تو اس کا وعدہ ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ عظیم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں ایک نہایت ہی عظیم مقصد کے ساتھ اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنے پاس شرف قبولیت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔
آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں حاضر ہوئے اور اس بات کی جستجو اور تمنا لے کر کے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ یقیناً یہ ایک سعادت کی بات ہے، یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائیں، اس لیے کہ اس دنیا نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جیسی عظیم ہستیاں جو کائنات میں اپنے ہم عصر لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوا کرتی تھی، جنہوں نے کبھی اپنے کسی کام کے بدلے میں کسی سے کچھ حاصل کرنے اور بدلہ حاصل کرنے کی امید نہیں کی، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو خیر پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ تھا جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا، کہ انبیاء کرام انہیں ہدایت کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی مغفرت کی طرف بلاتے تھے، ان سے وعدہ کرتے تھے استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کی بھی ہزار نعمتوں کا وعدہ انہیں اللہ تعالیٰ کا یاد دلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ تھا کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اپنی چادریں سروں پر اوڑھ لیتے، کہتے کہ نہ ہمیں اپنی بات سناؤ، نہ ہمیں اپنی صورت دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہی جو ذمہ داران ہیں اور خاص طور سے ہمارے نہایت ہی مشفق اور مہربان مولانا یوسف صاحب کے بھی ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ اپنی بات آپ تک رکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے پھر میں ایک بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین صرف تیرے دین کو سیکھنے، سکھانے اور اسے پھیلانے کی خاطر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اپنی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے، اس پر اس کو سننے، کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ نے ناظم محترم سے عنوان سنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مثالی معاشرہ، یہ ایک نہایت ہی اہم عنوان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد انسان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی، اس سے آگاہ کیا۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اسی میں سے ایک بڑی خوبی معاشرہ انسانی ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ معاشرہ کیا ہے؟ ہم اور آپ مل کر کے کڑی سے کڑی جوڑ کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ چنانچہ وہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر معاشرہ اچھا ہوگا تو یقیناً ہم سب کی زندگیاں خوبصورت ہوگی، اور اگر معاشرہ اچھا نہیں ہوگا تو ہماری زندگی جہنم سے زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے، کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ معاشرے کی خوبی کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی یہ سوچتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے، میں چاہے جیسا رہوں، معاشرہ اچھا ہو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچتا رہے گا تو اس معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے۔ ایک عام ہماری بول چال میں ایک بالکل عام بات ہے، لوگ کہتے ہیں ارے زمانہ بہت برا آ گیا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ایک وقت ہے، اے پیریڈ آف ٹائم،
ایک وقت ہے جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، وہ زمانہ ہے ہم کو ملا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا، زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تسبوا الدہر فانی انا الدہر، تم زمانے کو برا بھلا نہ کہو، زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ میں زمانہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا ہے، وقت کو بنایا ہے، اور اللہ کا وقت بنایا ہوا وقت ہمیشہ اچھا اور خوبصورت ہے، وقت برا نہیں ہوتا۔ ایک مخصوص وقت میں جو لوگ جی رہے ہیں وہ اگر اچھے ہیں تو وقت اچھا ہے، اگر لوگ برے ہیں تو ان کے لیے وہ وقت برا ہو گیا۔ یاد رکھیے، ایک ہی وقت میں فی نفس ہی وہ وقت ایک آدمی کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کے لیے وہی وقت اس کے اپنے عمل کی وجہ سے برا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیے، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں یہاں موجود ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا، جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں اس کی رضا کی خاطر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آپ سوچئے، کیا دنیا میں بے شمار لوگ اس وقت ایسے نہیں ہوں گے جو فی نفس ہی اسی وقت کوئی شراب کے جام ہونٹوں سے لگائے ہوئے ہیں، کوئی چوری کرنے کے ارادے سے نکلا ہوا ہے، کوئی قتل و غارت گری کے لیے نکلا ہوا ہے، نہ جانے ہما قسم کی برائیوں کے لیے لوگ بےتاب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بڑا خوبصورت ہے، جبکہ وہی وقت ان لوگوں کے لیے جو برے کاموں کے لیے نکلے ہوئے ہیں نہایت ہی عبرتناک، بدترین، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کا خسارہ انہیں دینے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا عمل جیسا ہوتا ہے اس کے لیے وہ وقت ویسا ہی ثمر آور ہوتا ہے۔ اور جب 1 2 3 اس طریقے سے زیادہ لوگ خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں تو وہ وقت اس پورے معاشرے کے لیے اچھا ہے، اور وہ پورا معاشرہ اچھا ہے۔ جبکہ 1 2 3 اکثریت اگر اس معاشرے کی برائی میں لگی ہوئی ہے تو وہ معاشرہ برا ہے، اور جو وقت وہ گزار رہے ہیں وہ وقت ان کے حق میں برا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ وقت برا نہیں ہوتا، انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں، اس کا کردار اور کریکٹر برا ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے وہ معاشرہ اچھا اور برا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ہر آدمی، بہت سارے لوگ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن خود ان کے اعمال اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس پر وہ پورے نہیں اترتے۔ لہذا اگر ہر آدمی یہ سوچے گا کہ معاشرہ اچھا ہو جائے اور اپنے عمل پر، اپنے کریکٹر پر اگر وہ توجہ نہیں دیتا ہے اور اس کے اصلاح کی فکر نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے کبھی بھی وہ معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے بعد ہم تمام بھائیوں کو، آپ تمام کو بھی اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ صحابہ کرام کا کردار جو دیکھنے جا رہے ہیں اسے اپنی زندگی میں اتاریں۔ میرے بھائیوں، اب آگے بڑھتے ہیں، اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاشرے کی اصلاح کی اتنی اہمیت ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جو اسکولز میں ہمارے بھائی پڑھ چکے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو خاص طور سے ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے معاشروں کی بات کی جاتی ہے، سوسائٹیز اور سویلائزیشنز کی بات کی جاتی ہے، وہ فلاں معاشرہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سارے معاشروں کی بات نہیں کرتے؟ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں،
اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہسٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت لمبی مدت نہیں ہے۔ جس کو پروان چڑھنے کے لیے، جس کو پھلنے اور پھولنے کے لیے بہت لمبا وقت نہیں ملا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی تشکیل اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق کی تھی۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی صالحیت اور جس کی صلاحیت کی گواہی عرش والے نے اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی گواہی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ معاشرہ لائق اتباع ہے، یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جسے رہنما بنایا جائے، جسے اپنے لیے مثال بنائی جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کی راہ معلوم ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے کوئی دوسری راہ اپنے لیے اپنائے گا۔ کون مومن؟ کون سے مومنوں کا راستہ؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے تو مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی راستہ دوسری راہ اپنے لیے منتخب کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ٹھیک ہے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، ہم صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے جو پگڈنڈیاں اس نے اپنے لیے پسند کی ہے ہم اسے پکڑ کر گھسیٹ کر واپس نہیں لائیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اسے اور لے کر کے جائیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہاں تک کہ ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، ہم سب کا رب، جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، ہدی للناس کہا، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس نے بندوں کی ہدایت کا پورا انتظام کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، وہی اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے کو نجات کا راستہ قرار دے رہا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کے معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیات ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کے لیے تو اپنے بازوئے رحمت کو تم بچھا کر رکھو۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا پیاری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ دل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، لہذا اپنے لیے اس کو منتخب کر لیا، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور تمام نبیوں کا سردار بنانے کے لیے فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، چنانچہ اپنا پیغام دے کر کے آپ کو بھیجا۔ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا تو جن لوگوں کے دل سب سے اچھے پائے، جن لوگوں کے دل سب سے اچھے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر یعنی صحبت کے لیے چن لیا۔ یقاتلون علی دینہ، چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اور آگے جو بات بیان فرمائی فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا
فہو عند اللہ حسن۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو گاٹھ باندھ کر کے رکھنا اور بھولنا نہیں۔ آگے فرمایا جو مسلمان جس بات کو اچھا جانے، جان لو کہ وہ بات اچھی ہے۔ جو بات مسلمان جسے اچھا سمجھے تو یہ جان لو کہ وہ بات اچھی ہے۔ کون مسلمان؟ آگے فرمایا وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ سَيِّئٌ۔ جسے یہ مسلمان برا سمجھے تو جان لو کہ اللہ کے نزدیک وہ بات بری ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سوچیے آپ کسوٹی بنا دیا کہ جو بات صحابہ کرام کے پاس ان کے نزدیک اچھی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بات اچھی ہے، اور جو بات صحابہ کرام نے بری جانی وہ ہمیشہ کے لیے بری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات آپ جان لیں کہ ہو سکتا ہے اسی بات کو لے کر کے، حدیث کے اسے حصے کو لے کر کے کوئی یہ گمراہی بھی پیدا کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک، اور جو مسلمانوں کے نزدیک برا ہے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے، لہذا اتنے مسلمان اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو یہ اچھا ہے، اور اتنے مسلمان اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو یہ برا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آج ہمارے اس زمانے کے ہم جیسے کم علم گنہگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ ہم جیسے نااہلوں کی بات میرے بھائیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ یہ ان کی بات ہے کہ جس بات کو ان صحابہ کرام نے اچھا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو اچھا قرار دیا، اور جس بات کو انہوں نے برا سمجھا ہے وہ برا ہے۔ اور آگے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے امین قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تارے جو آسمان کے ہیں، آسمان کے لیے امین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے، جب یہ جھڑ جائیں گے تو وہ حالات واقع ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی قیامت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضائع کر دے گا۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امین ہوں، چنانچہ جب میں نہیں رہوں گا تو میرے صحابہ کے ساتھ وہ حالات پیش آئیں گے جن کا ان سے وعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اختلافات ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں اور جو کچھ پریشانیاں آئیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا اور میرے صحابہ اس امت کے لیے امین ہیں، میرے صحابہ اس امت کے لیے امین ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے تو میری اس امت کے ساتھ وہ معاملات درپیش ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک اس دنیا میں باقی تھے، خیر کا دورہ تھا، خیر کا بول بالا تھا۔ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت ساری مشکلات اور تکلیفات سے اس امت کا گزر ہوا، لیکن ان صحابہ کرام کے ختم ہو جانے کے بعد دین کے معاملے میں جو بگاڑ آیا اور جس طریقے سے امت فتنہ و فساد میں گھر گئی اور جس طریقے سے امت میں فرقے واریاں ہوئیں، وہ آج تک چلی آ رہی ہے اور اس کا خمیازہ یہ امت برابر بھگت رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جن کی ثقافت اور
جن کے لائق اتباع ہونے کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی لیے ہم ذکر کرتے ہیں ان صحابہ کرام کے معاشرے کا کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس کو آئیڈیل معاشرہ کہا جا سکتا ہے، آئیڈیل سوسائٹی کہی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس کی اتباع کی جا سکتی ہے اور اپنے آپ کو اس معاشرے کا ایک فرد کی طرح ڈھالنے میں فخر محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے محنت کی جا سکتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اور برابر اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا معاملہ مختلف امور میں، چاہے دین کے ہو یا دنیا کے ہو، اس میں ان کے کیا حالات تھے، ان کی کیا فکر تھی، اور اپنے آپ کو اسی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں کیسی تھی، اس معاشرے میں کس چیز کی کتنی اہمیت تھی۔ چنانچہ جب ہم صحابہ کے دور میں چلتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کے پاس، ان پاکیزہ نفوس کے پاس سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی تھی وہ دین کی اہمیت تھی، وہ دین کی اہمیت تھی۔ آگے آپ کچھ عقیدے سے متعلق باتیں بھی پائیں گے، اور اس تک پہنچنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب سوسائٹی اور سماج کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سماج کا جو معاملہ ہے اور معاشرے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیسے باہمی مفاہمت اور ایک دوسرے کی امداد اور یہ سارے جو سوشل اسپیکٹس ہیں، جو سماجی عناصر اور سماجی معاملات ہیں، یہی سماج کا حصہ ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، کوئی سماج اور کوئی معاشرہ دین و دھرم سے اور عقیدوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ معاشرے اور سوسائٹی کی جب بات ہو تو یہ ساری چیزیں ان کی ضرورت کیا ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ یاد رکھیے، کسی بھی معاشرے اور سماج کی صلاحیت اور صالحیت کی جو بنیاد ہوگی وہ اس کا دین ہوگا کہ اس کا دین کتنا پختہ ہے۔ اگر دین اس کا پختہ ہے اور اس کا دین اسے اگر صحیح رہنمائی کرتا ہے تبھی وہ معاشرہ باقی رہ سکتا ہے کہ کتنی صالحیت اس کے اندر ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہی لوگ جو کچھ وقت پہلے تک مختلف قسم کی برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے گناہوں کے عادی ہیں، اور ایسی چیزیں شراب نوشی اور اسی طریقے سے لہو و لعب اور مختلف قسم کی باتیں جن کے سماج اور معاشرے کا حصہ ہے، آخر کیسے وہ تھوڑے ہی وقت میں بدل جاتے ہیں، کیسے بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب ان کے سامنے جو باتیں رکھی جا رہی ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ ہاں یہ بات لائق اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک نبی اور رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ نبوت اور رسالت کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن اس کو مانے گا کون؟ اسی لیے آپ ایمانیات کی ترتیب دیکھیں گے تو کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ جب ان چیزوں کو آدمی مانے گا تبھی تو رسول تک آئے گا، تبھی تو رسول کی باتیں اس کے پاس مفید ہوگی۔
تو سب سے زیادہ اہمیت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک جس چیز کی تھی وہ دین تھا، دین اسلام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا بزنس انہیں لا تلہیہم عن ذکر اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی مصروفیات انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ سے غافل کرتی ہے۔ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن نگاہیں پتھرا جائے گی، دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو اس اسکیل پر رکھنا چاہے تو کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آج ہماری دنیا کی معمولی مصروفیتیں ہمیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت کی معلوم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، تھوڑی سی تجارت کا کوئی معاملہ ہے، تھوڑی سی کوئی دنیا کی مصروفیت کا معاملہ ہے، آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی اس کے پاس نماز باجماعت کی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دنیا میں چاہے جہاں رہو، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے رطب اللسان ہونی چاہیے، آباد ہونی چاہیے، تمہارے دل اللہ کی یاد سے معمور ہونے چاہیے۔ جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہے، اور جب اللہ کی یاد ہوگی تو تمہارے اعمال، تمہارا کردار، تمہارا لین دین، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اذان جمعہ ہو جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ یہاں جو جمعہ کی جو بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جمعہ کے لیے یہ حکم ہے، بلکہ لکھا کہ جمعہ تو یہ جماعہ ہے، یعنی تمام لوگوں کو اکٹھا جمع کرنے کے لیے، ورنہ مردوں کے لیے 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں حاضر ہو کر کے پڑھنا، اور ایک خاص بات پہلی جماعت میں لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہمارے بھائیوں نے ایک بڑا اچھا راستہ نکال لیا ہے کہ 4 لوگ دکان پہ گپے مارتے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہم جا کے جماعت کر لیں گے۔ کیا یہی مقصد ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ جماعت جس کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، اس جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ آؤ اور امام کے پیچھے نماز ادا کرو۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام کی یہ صفت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ نہ اللہ کے ذکر سے دنیا ان کو غافل کرتی ہے، نہ نماز سے غافل، زکوٰۃ سے بھی نہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جو خاص طور سے بزنس میں ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ جس طرح سے دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اللہ جن کو توفیق دیتا ہے، جو نہیں دیتے یا ڈنڈی مار کے دیتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے چند 2-4 اصول جو ان کو جاننے ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو مفتی اور عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا جتنا معاملہ ہے اتنا معلوم کر لے اور عمل کر لے، اس کے لیے کافی ہے، لیکن اتنا بھی وہ نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ پورے سال کی زکوٰۃ لا کر کے رمضان میں نکالنا چاہتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ ہر مہینے کون حساب رکھے گا، ہر 2 مہینے 3 مہینے پہ کون حساب رکھے گا، جبکہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ GST برابر دیتا ہے۔ اس کے لیے آدمی مقرر ہے، اس کو پیمنٹ کرتا ہے اور برابر اس کا حساب دے رہا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے ایسا نہیں کرے گا تو ڈنڈا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی بات جو کہہ رہا ہے، مثالی معاشرے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے یا تھوڑی سی مصیبت اٹھانے کے لیے تم اتنی مشکل اٹھا رہے ہو، ہر مہینے کی فائل لے جا کر کے اس کو دیتے ہو، کیا کیا نہیں کیا سب کچھ دیکھتے ہو اس کے پاس۔ زکوٰۃ کا حساب تو بہت آسان ہے نا،
اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا حساب بہت آسان ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمارے پاس اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پابندی سے اس کا حساب رکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تجارت، یہ لین دین انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہیں غافل نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آگے بڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک عقیدے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ صحابہ کرام کی ایک صحابی کی آپ زندگی کو لے لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسی توحید کے خاطر کس طریقے سے، کس قدر قربانیاں دی ہے۔ اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دینی آسان سمجھی بنسبت اس کے کہ توحید سے سمجھوتا کر لیا جائے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم نماز کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی دعوت ہم لوگوں کو دیتے ہیں، ہم خیر کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں۔ جب عقیدے کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید کی بات نہ کرو، شرک کا ذکر نہ کرو، اس سے سماج میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حق ایسی چیز ہے کہ آپ جب اس کی طرف بلائیں گے تو جن کے اندر صالحیت ہے، جن کے اندر نیک بختی ہے، وہ کھینچ کر کے آپ کی طرف چلے آئیں گے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف چلے آئیں گے۔ اور جن کے اندر صالحیت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ سخت کڑوا گھونٹ ہے اور وہ کبھی بھی اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ بات تو نبیوں کے بارے میں بھی کہی گئی۔ آپ کسی بھی نبی کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، تاریخ کو دیکھ لیں، قرآن کو پڑھ لیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ خاندان میں تفریق پیدا کرتا ہے، یہ باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے، یہ بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، یہ میاں اور بیوی میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ تو کیا انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اختلاف کی دعوت تھی؟ نہیں، وہی اصل اتحاد کی دعوت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اتحاد اور اجتماعیت کی بات کی ہے تو مرکز اتحاد کو بھی بیان کیا، اور وہ مرکز اتحاد اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، توحید اور اتباع سنت ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیے۔ آل یاسر ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان آپ دیکھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے باپ، بوڑھی ماں، تینوں کو باندھ کر کے مشرکین مکہ مختلف قسم کی سزائیں دے رہے ہیں، سخت ترین سزائیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جس نے جام شہادت نوش کیا وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انہی آل یاسر میں سے ہے۔ توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن توحید سے سمجھوتا میرے بھائیوں انہوں نے نہیں کیا۔ اور حالت اتنی بری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پاس سے گزرتے ہیں تو کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، بس یہی کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھنے سے پہلے بات آئی ہے تو اس کا ذکر بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آل یاسر کے پاس موجود ہیں، سخت قسم کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جان لے گئی۔ آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، بنفس نفیس وہاں موجود ہے، اس کے بعد بھی کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر کچھ کر رہے ہیں تو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ آج 1450 سال کے بعد، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سے بھی زیادہ سال گزرنے کے بعد آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سن بھی لیں گے اور ہماری مدد کے لیے آ بھی جائیں گے۔ اور نبی کی بات تو بہت بڑی ہے، نہ جانے کتنے وہ تو فلاں اتنے بڑے ولی ہیں، وہ تو فلاں ایسے ہیں، وہ تو فلاں ایسے ہیں، اس کو اور اس کو لوگ پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی دستگیری کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔
میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ تھا کہ جنہوں نے توحید کے لیے اللہ کی یکتائی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام کی تھی وہ کس قدر تھی۔ اللہ رب العالمین پھر قرآن کریم میں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم۔ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ نبی ان مومنین کے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت ہمیں بھی نصیب فرما۔ کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی محبت ان مومنین کے نزدیک، ان صحابہ کرام کے نزدیک اپنی نفسوں سے بھی زیادہ، اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہے۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی۔ لمبی حدیث ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، صحابی رسول رضی اللہ عنہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے رسول آپ سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ مجھے میرے بیوی بچوں سے، میری اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول آپ مجھے عزیز ہیں۔ ہاں، میں اپنی اولاد سے بھی میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اللہ کے رسول مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، اپنے گھر سے نکل کر کے بھاگتا ہوں، اور جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لیتا اللہ کے رسول میرے دل کو چین نہیں آتا۔ اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے، میرے بیوی بچوں سے، میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں آپ کی محبت میں تڑپ کر گھر سے نکلتا ہوں، اور جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا تب تک میرے دل کو سکون نہیں آتا۔ ہاں لیکن آپ کو دیکھ تو سکتا ہوں، دنیا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ تو لیتا ہوں، مجھے یہ سوچ کر کے بڑی تشویش اور پریشانی ہے اللہ کے رسول کہ ہم مرنے والے ہیں اور آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے۔ ہم مرنے والے ہیں اور آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے رسول جب فیصلہ ہو جائے گا آپ تو جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مقامات میں ہوں گے۔ اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سوچیں، وہ اس بات سے ڈرتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے، اور آج ہمارے حالات ایسے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیدائشی سرٹیفکیٹ شاید ہم جنت کا لے کے آ گئے، اگر جنت میں چلا بھی گیا تو پتہ نہیں میرا کہاں پر مقام ہوگا۔ آپ نبیوں کے ساتھ اتنے اونچے مقام پر ہوں گے، اے اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا، آپ سے کیسے ملاقات ہو سکے گی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب اس کو نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں کی رفاقت عطا کرے گا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ آپ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ مرتے دم تک اپنی جانوں سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں اس کا عکس آپ کو نظر آئے گا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر لٹکائے جا رہے ہیں، اور لوگ آپ کو کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، زخمی کر رہے ہیں، یعنی موت بھی یہ نہیں کہ اچھا اس کو مار ڈالنا ہے مار ڈالو، تڑپا کر کے مارا جا رہا ہے۔
آزمائش لی جا رہی ہے۔ کسی نے استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ خبیب اب تو تم چاہتے ہوں گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری جان چھوٹ جائے، تم بچ جاؤ۔ کیا کہا؟ جواب سنیے صحابی رسول کا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور بدلے میں میری جان بخش دی جائے۔ جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے یہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ محبت زبانی نہیں ہے، یہ محبت صرف انگوٹھا چومنے تک، جھنڈے لگانے تک اور مختلف قسم کے ناچ گانے کرنے قوالیوں تک نہیں ہے، چند اعمال تک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے ایک ایک نمونے میں، زندگی کے ایک ایک عمل میں آپ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے نکلوا دیا اور کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی اس کو بیچ دو یا جو گھر میں عورتیں ہوں ان کو دے دو، وہ اس کو پہن لے، اس سے فائدہ اٹھانا تو منع نہیں ہے، صرف مرد کے لیے پہننے کی ممانعت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو کیا کہا؟ فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمک انتفع به قال والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے کبھی اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عادتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے جو محبت ہے، بڑے لمبے اس کے واقعات ہیں، ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سنتوں کو جاننے کے لیے، اس دین کو جاننے کے لیے صحابہ کرام کا علم سے کیا ان کا رشتہ اور کیا واسطہ تھا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے جا کر کے مسجد نبوی کے صحن میں کچھ لوگوں نے بسیرا کر لیا، اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے بارے میں سیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے، کن باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، تاکہ اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں غش کھا کر کے گر جاتا، یعنی چکر آتے اور میں گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے یا یہ بیمار ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ مجھے مرگی کا کوئی معاملہ تھا اور نہ مجھے کوئی بیماری تھی، بلکہ کئی دن کا فاقہ ہو جاتا، کھانے کو کچھ نہ ملتا اور کمزور کی وجہ سے میں گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کس سبب سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دین سیکھنے، علم سیکھنے کی جستجو میں، اور کوئی جستجو نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دن بھر آپ کے ساتھ حاضر رہتے اور ان کا پڑوسی جا کر کے جو بھی کاروبار تھا، جو بھی معاش کی ضرورتیں تھیں اس کو پورا کرتا، شام کو دونوں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ عمر فاروق اپنے کاروبار کے لیے چلے جاتے، پھر شام میں ملاقات ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دن کو آپس میں شیئر کیا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا سکھایا ہے۔
میرے بھائیوں ہم دیکھیں کیا یہ علم کی جستجو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو سب سے پہلے پیغام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیغام میں جس کا حکم دیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کے نزدیک علم کے لیے کوئی وقت بھی اس کے پاس ہے، اور خاص طور سے علم دین کے لیے آپ کے یہاں کا کیا معاملہ ہے وہ تو میں نہیں جانتا۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ ایک بچہ صبح اٹھتا ہے اور سب سے پہلے تو ماں کو اور باپ کو فکر ہی اس بات کی ہے کہ اس کو اٹھانا ہے اسکول جانے کے لیے۔ رات میں اس کو تاکید کرتے ہیں کہ جلدی سو جا، صبح جلدی اسکول جانا ہے، 6 بجے بس آ جائے گی، 6 بجے بس آئے گی تو تجھے 5:30 بجے اٹھنا پڑے گا تیار ہونے کے لیے، ہے نا؟ پھر تیار ہونا ہے، اسکول جانا ہے، اس کے بعد اسکول میں وہ 6-8 گھنٹے گزارتا ہے، وہاں سے آتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، وہاں 3-4-5 گھنٹے گزارتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آیا، رات میں 8-9 بج چکے ہیں رات کے، پورا تھک کر چور ہو چکا ہے، کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ، پورا سب ختم ہو گیا اس کے اندر سے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اب مولوی صاحب کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ رات میں چاہتے ہیں 8 بجے آئے، 9 بجے آئے، اس وقت آئے۔ دنیا کے لیے اور دنیا کے علم کے لیے کوئی مخالفت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمیں کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے معاشرے کی اگر بات کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک دین کے لیے، دین کے علم کے لیے ان کے نزدیک کتنا وقت تھا، کتنی اہمیت تھی، کتنے پرائرٹی وہ دیتے تھے اس کو، اور آج اس کے مقابلے میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس بچے کے اس اسکول اور ٹیوشنز کی فیس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ماہانہ اگر ایوریج کر لیا جائے تو 8-10 ہزار روپے وہ خرچ کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ 200 روپے تھوڑی ہوتے قرآن پڑھانے کے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہی معاملہ نہیں بلکہ میری بہنوں سنیں، صحابیات کا بھی یہ معاملہ تھا کہ دین کی ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کے لیے منتظر رہتی تھی، مشتاق رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، مرد تو آپ سے اتنا زیادہ سیکھتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ہم کو سیکھنے کے لیے نہیں ملتا، اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک دن مخصوص کیجیے، ایک دن ہمارے لیے اسپیشل ہونا چاہیے کہ آپ آ کر کے ہم کو سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور ایک دن طے کر دیا کہ اس وقت تم کو تعلیم دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین کے پاس آ جاتی تھی، اپنے مسائل لے کر کے آتی تھی اور سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی، بلکہ کئی مرتبہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ انہیں علم دین حاصل کرنے سے شرم مانے نہیں ہوتی ہے، شرم اور حیا کی وجہ سے وہ دین سیکھنا نہیں چھوڑتی، بلکہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے شائستگی کے ساتھ آ کر کے اس کو پوچھتی ہیں، اس کو سیکھتی ہیں، اس کو معلوم کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے کہ علم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ صحابہ کرام سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس جماعت کو، صحابہ کے اس گروہ کو بہترین گروہ قرار دیا اور کہا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری خوبی یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایسی صفت ہے کہ جس معاشرے میں یہ پائی جائے گی وہ معاشرہ صالح معاشرہ ہو جائے گا، نیک معاشرہ ہو جائے گا، نیک سوسائٹی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر وقت اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
انسان کی فطرت بھی ایسی ہے کہ سہولت طلب ہے، آسانی چاہتی ہے، جو برائیاں ہیں وہ نفس کو اچھی لگتی ہیں، اس لیے آدمی برائیوں کی طرف آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے، برائیوں کی طرف آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جہاں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ انفرادی دعوت کا معاملہ ہے، یہ اجتماعی دعوت کا معاملہ نہیں ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی جو دعوت دیتے ہیں، یہ جو روزمرہ کے معمولات ہیں، جس کا علم بالکل عام ہے، اس کی بات ہم کرتے ہیں، ورنہ ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، نہ یہ اس کا حق ہے کہ ایک موبائل لے لیا اور اس کے بعد آ کر کے وہ بیٹھ گیا، ریکارڈنگ پر لگایا اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پر اور فلاں پر لائیو چل رہا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے، یہاں وہاں سے کچھ چیزیں اس نے جمع کی اور اپنی بہت ساری باتیں اس میں ملائی، غلط سلط قرآنی آیتیں پڑھتا ہے، مختلف سچی جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو داعیہ اعظم کہتا ہے۔ یہ فائدہ نہیں، بلکہ یہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور پورے معاشرے اور سماج کے لیے نقصان کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ جو نفوس قدسیات ہیں، آپس میں انتہائی شفیق و مہربان اور محبت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام آئے دل کی محبت کے ساتھ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل کہا کہ نبی کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والوں پر تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ رکوع اور سجود میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں ہیں۔ ان کے اثرات تمہیں ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشان نظر آئیں گے، اور یہ ان کی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس آپسی محبت کو دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ آپس میں کس قدر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ ان کی آپس کی ایثار و قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا اور کسی کو کچھ دینا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کے کیا کہا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آپ اس بات پر غور کریں، میری بہنیں اس بات پر غور کریں، اس لیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی قربانیاں دینا چاہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ہماری بہنیں اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، یا ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسا کیسے ہے کہ خود کو کچھ نہیں ہے، تم دوسروں کو دینے کے لیے چلے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان صحابہ کرام کی مثال بیان کی، ان کی صفت بیان کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود اس کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچا ہوا نہیں، انہیں خود ضرورت ہے، اس کے بعد بھی اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ اس کی مثال اس مواخات میں دیکھیں گے جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کر دیا۔ چنانچہ انصار صحابہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا اپنے بھائیوں کو اس میں شریک کر لیا۔ آپ بہت سارے واقعات اس آیت کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھیں گے کہ کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد مفسر لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ سارے واقعات اس کا شان نزول ہوں،
وہ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھروں میں معلوم کرایا اور کہیں کچھ کھانے کے لیے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے نہیں تھا، ایک صحابی اس کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے، گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں بھی بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس صحابیہ نے، اس مومنہ نے یہ نہیں کہا اپنے شوہر کو کہ پوچھتے نہیں کسی کو بھی اٹھا کے لے آتے ہو، ہے نا؟ بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے۔ یہ نہیں کہا، بلکہ جب دیکھا کہ میرا شوہر ایک مہمان کو لے کر کے آیا ہے، اور مہمان بھی مہمان نبی کا مہمان ہے، اپنی سعادت سمجھی اس کو، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دیا، اور اس کے بعد اب وہ جو بچوں کا کھانا تھا، خود تو بھوکے ہی سونے والے تھے، اس کے بعد اپنے اس مہمان کو اس طریقے سے مہمان نوازی کی کہ وہ آسودہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے آیت کریمہ قرآن کریم میں نازل فرما دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انوکھے لوگ ہیں کہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ خود اس کے حاجت مند اور اس کے محتاج ہوں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں میں صبر جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ آپ دیکھیں، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آل یاسر کا تذکرہ کیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا تذکرہ کیا۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، امیہ بن خلف، یہ بدتمیز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم دوپہر میں آپ عرب کی گرمی کا تصور کریں، وہاں کے ریگستان کا تصور کریں کہ اس پر لٹا دیتا ننگی پیٹھ، اور اوپر سے ایک بڑا پتھر لا کر کے آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، اور ان کا ارادہ تو یہ ہوتا تھا کہ یہ مر جائے اسی حالت میں، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر بھی بلال یہی کہہ رہے ہوتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہ ایک مختصراً میں واقعہ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کا ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میری بہنیں بھی اس واقعے کو خاص طور سے سنیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم، ان کا ایک بیٹا ابو عمیر تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی اتنا پیارا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مذاق کیا کرتے تھے، یا عمیر ما فعل النغیر، اس کا ایک چڑیا کا بچہ تھا جس سے وہ کھیلتا تھا، تو اس سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں گیا وہ چڑیا کا بچہ، کہاں گیا تمہارا۔ ایک دن کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے، بچہ بیمار تھا گھر میں، اور یہ کہیں گئے ہوئے تھے اور روزہ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ باپ باہر ہے اور گھر میں بچے کی وفات ہو گئی، بچے کی وفات ہو گئی۔ اب سوچیں میرے بھائیوں، ایک تصور ہم کریں، اولاد کی محبت سے ہم سب واقف ہیں جو صاحب اولاد ہیں۔ میری بہنوں، تصور کریں آپ کہ بچہ گھر میں بیمار تھا، باپ باہر گیا ہوا ہے، روزے سے ہے، اور بچہ وفات پا جاتا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ماں کا صبر آپ دیکھیے، ساتھ ہی ساتھ شوہر کی محبت، اطاعت اور اس کے آرام کا خیال کس کو کہتے ہیں، اس کا بھی آپ خیال کیجیے۔ چنانچہ اب بچہ وہ فوت ہو گیا، تو انہوں نے خود ہی اس کو غسل دیا، اس کو کپڑے وپڑے میں لپٹا، اس کو خوشبو لگائی اور ایک کونے میں اس کو لٹا دیا۔ ابو طلحہ شام کو آئے تو ان کے افطار کا انتظام کیا، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی افطار وغیرہ کیا، اور اس کے بعد بچے کے بارے میں کہا کہ وہ آرام سے ہے، کچھ زیادہ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے اس کے بعد کہا، جب دیکھا کہ شوہر سکون سے ہے، تو کہا کہ ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو، اس کے پڑوسی نے کسی گھر والوں کے پاس کوئی امانت رکھ دی ہو لا کر کے، اور اس کے بعد کبھی وہ آئے اور اپنی امانت واپس مانگے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا واپس لوٹا دیں فوراً یا کیا کریں؟ ابو طلحہ نے کہا فوراً واپس دے دینا چاہیے، ان کی امانت ہے،
امانت کا تقاضا ہے کہ فوراً اس کو واپس کر دیں۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ ابو طلحہ، ابو عمیر ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے اسے واپس لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس پورے واقعے کو دیکھیں، اور خاص طور سے بچے کی وفات پر، بچے کی موت پر جو صبر ہے، اللہ کی قسم، اس کا تصور کریں میرے بھائی اور میری بہن۔ کہا اللہ کی امانت تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے بچے کو اللہ رب العالمین وفات دے دیتا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو، اور اس کے والدین اس پر صبر کرتے ہیں اور الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ لمبی بات ہے، ہم مختصراً یہ کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے اس بچے کو وفات دے دی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو توڑ لیا، جگر گوشے کو تم اس کے توڑ لائے، اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس نے تیری حمد بیان کی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، صبر کرنا، صبر کے کلمات کہنا ایک بات ہوتی ہے، اور مشکل وقت میں، غم کی حالت میں اللہ کی حمد بیان کرنا ایک ایسا درجہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین تیرے بندے نے تیری حمد بیان کی ایسے وقت میں، اور تجھ سے اجر کا وہ طالب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا بچہ جو بلوغت سے پہلے وفات پا جاتا ہے، اس کے والدین اس پہ صبر کرتے ہیں، تو جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں اپنے بچے کو اپنا انتظار کرتا ہوا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ صبر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ آپ ان کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ دشمن سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے تھے۔ تواضع ان کے اندر ایسا تھا، تواضع اور احساس ذمہ داری۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ اکبر، کیا کیا کہا جائے، اپنے گھر کے لیے خود مشکیزیں اٹھا کر کے، پانی اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے کہ خلیفہ ہونے کے دور میں مسجد کے اندر ریت پر، ننگی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب اٹھتے تو کنکریوں کے نشان آپ کے بدن پر ہوتے تھے۔ اور عمر فاروق کا کیا کہنا، آپ کا جلال تو ہم سب نے دیکھا ہے، کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی بھی آپ کو پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب خلیفہ ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ رات کو تنہا گشت کرتے ہیں، آدھی رات میں، اور لوگوں کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس دور حکومت میں اور میری خلافت میں کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر، تیرے زمانے میں، تیری خلافت میں فلاں بھوکے پیٹ سو گیا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ اور میرے بھائیوں، اپنے کندھوں پر سامان لاد کر کے لے جاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ غلام ساتھ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ اس کے ڈیوٹی کا ٹائم نہیں ہے، یہ ذمہ داری عمر فاروق کی ذمہ داری ہے۔ یہ عمر فاروق کا تواضع ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں، اس سے بڑھ کر کے ایک زہد کا واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے۔ یعنی دنیا کی حیثیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دنیا کی حیثیت، آج ہم دنیا کے پیچھے کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے اور اسلامی فوجوں نے ملک کو یعنی کامیابی ان کو حاصل کر لی ہے، فتح حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو نہایت ہی سادہ لباس آپ پہنے ہوئے تھے، ازار پہنے ہوئے ہیں اور پیر میں موزے ہیں، سر میں عمامہ ہے، بس اسی طریقے کا جو لباس ہمیشہ پہنتے ہیں۔
پھٹا پرانا لباس، اسی حالت میں وہاں پہنچے ہیں۔ جب پہنچے تو کچھ مسلمان جو پہلے سے وہاں موجود تھے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر فاروق آپ تشریف لائے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ اس حالت میں ہیں، ذرا اپنا لباس وغیرہ آپ بدل لیں اور اچھا لباس آپ پہن لیں تاکہ ان کے اوپر رعب ہو آپ کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام، سنو ہم ایسی قوم ہیں، ہمارا جو حال تھا تمہیں معلوم ہے، ہم بکریاں چراتے تھے، ہم ننگے پیر چلا کرتے تھے، ہمارا حال تمہیں معلوم ہے۔ نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں اعزنا اللہ بالاسلام کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت عزت بخشی ہے، اور ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کو تلاش کرنے والے نہیں ہے، ہم لباس میں اور ہم گھروں میں، ہم محلوں میں اس کو تلاش کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، واقعہ یہی ہے کہ عزت مسلمانوں کی دین اسلام سے ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو کبھی بھی ہم عزت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف و شفاف تھے، اور کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ ان کے اندر موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ بڑی پیاری حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، کہتے ہیں کہ ہم سب الرٹ ہو گئے، کون آنے والا ہے؟ جنت کی خوشخبری کس کو ملنے والی ہے؟ تو دیکھا ایک انصاری صحابی آئے جن کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اپنی بائیں ہاتھ میں اپنی چپلیں تھامے ہوئے تھے۔ ہو گئی بات، دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، ہم پھر تیار ہو گئے تو وہی صحابی اسی حالت میں تشریف لائے۔ تیسرے دن پھر وہی بات ہوئی، وہی صحابی پھر چلے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں معلوم کروں گا کہ آخر کیا خاص بات ہے اور کیوں انہیں یہ خوشخبری ملی ہے۔ کہتے ہیں کہ گئے ان کے پیچھے اور ان کے گھر پہنچے، جا کر کے کہا کہ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور میرے ابا سے تھوڑی سی میری ناراضگی ہو گئی ہے، کچھ کہا سنی ہو گئی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں 3 دن تک واپس نہیں آؤں گا، تو آپ مہربانی کریں ذرا مجھے اپنے یہاں رہنے دیں 3 دن، تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ہاں ٹھہرا، رات کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے وہ سو گئے ہیں، اور جب بھی کروٹ بدلتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی بہت خاص نیکی میں نے نہیں دیکھی، 1 رات گزری، 2 رات گزری، 3 رات گزری، تو جو عام مسلمانوں کا جو معمول تھا صحابہ کرام کا، اس سے ہٹ کر کے کوئی خاص بات میں نے نہیں دیکھی۔ چنانچہ تیسرے دن جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی، بات ایسی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا لیکن کوئی بات ایسی نہیں ہے، میرے والد سے میری کوئی انبن یا کوئی ناراضگی نہیں ہے، ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہ بات کہی، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں معلوم کروں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ صحابی نے کہا دیکھو میرے بھائی، تم میرے ساتھ 3 دن سے ہو، آپ نے دیکھا کہ میں کوئی ایسی خاص عمل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا لیکن ایک بات ہے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کسی طرح کا کینہ کپٹ اور کوئی برائی کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو کوئی نعمت عطا کی ہو، حسن و جمال ہو، مال و دولت ہو، کسی اولاد ہو، کسی طرح کی کوئی نعمت مسلمانوں کو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو میں اس سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، بس یہی وہ بات ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ سنو انسان کے جسم میں، اس کے باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ اچھا ہے پوری باڈی، پورا جسم اچھا ہے، یعنی اس جسم سے جو بھی عمل ہوگا خیر کا عمل ہوگا، اور جس دن وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہوا، اس میں بگاڑ آیا، اس میں خرابی آئی، سارا بدن بگڑ گیا۔ فزیکلی بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور عملی اعتبار سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دل میں خرابی آئی، آدمی کی باڈی گئی کام سے، 1000 قسم کی بیماریاں اس کو لگ گئی۔ اور عمل کے اعتبار سے جب تک دل صاف ستھرا ہے، اس کے سارے اعمال، زبان بھی صاف ہیں، آنکھیں بھی صاف ہیں، سارے عمل اس کے صاف ہیں۔ اور جہاں یہ دل میں خرابی آئی، آنکھوں میں خرابی آئی، کان میں خرابی آئی، ہاتھوں کے کام میں، پیر کے چلنے میں، ہر چیز میں خرابی آ گئی۔ میرے بھائیوں، لہذا آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس صالح معاشرے کی جو عادت تھی، وہ عادت یہ تھی خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کرنا۔ یہ اگر ہماری عادت بن جائے نا، ہمارا معاشرہ بالکل صالح معاشرہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ویل وشر ہونا، ایک دوسرے کے لیے خیر طلب کرنا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر حدیث بیان فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی بات نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت سے ملیں، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے عزت سے بات کریں، میں پسند کرتا ہوں کہ جو مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھ پر شفقت اور مہربانی کریں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں میرا ادب کریں، جو میرے دوست ہیں وہ مجھ سے پیار محبت سے ملیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر میں کہیں غلط جا رہا ہوں تو مجھے روکا جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی نقصان کا کام کرنے جا رہا ہوں تو مجھے میری خیر خواہی کی جائے، مجھے اسے روکا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر میں یہ چاہتا ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بڑوں کا احترام کروں، اپنے چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش آؤں، اپنے دوستوں سے پیار کروں۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں میرا مسلمان بھائی گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان اٹھانے جا رہا ہے، اس کو روکوں، اس کو سمجھاؤں، گلے لگا کر کے، کمر سے پکڑ کر کے اس کو کھینچوں کہ میرے بھائی یہ جو تو کرنے جا رہا ہے یہ تیرے لیے نقصان دے گا، یہ تو دنیا میں خسارہ اٹھائے گا، یہ بزنس مت کر۔ دین کے اعتبار سے یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اس کی طرف مت جا۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نماز قائم کرنے کی شرط پر، زکوٰۃ دینے کی شرط پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط پر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ اسی لیے ایک واقعہ ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھوڑا خریدنے کے لیے پہنچے، تو گھوڑے کا جو بیچنے والا تھا اس نے اس گھوڑے کی قیمت 300 بیان کی، جو بھی کرنسی رہی ہوگی 300 بیان کی۔ تو انہوں نے سوچا 300 درہم، یہ تو اس گھوڑے کی جو قیمت ہے اس سے بہت کم ہے، ہو سکتا ہے یہ بیچارہ جو ہے تو یہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو تجارت کی سمجھ نہیں ہے یا گھوڑے کی پہچان نہیں ہے، اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، کیا تم 400 قبول کرو گے؟ ہے نا عجیب بات، بیچنے والا 300 میں بیچ رہا ہے، خریدنے والا 400 میں خرید رہا ہے۔ تو اس نے کہا اے ابو عبداللہ جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے اس کی قیمت تھوڑی اور زیادہ ہونی چاہیے، 500 ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جیسا آپ چاہیں۔ یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا۔ گھوڑا جو بیچنے والا 300 میں بیچ رہا تھا، انہوں نے اس کو 800 میں خریدا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اچھا 300 میں بیچ رہا تھا، تم نے 800 میں خریدا، ایسا کیوں کہا؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لاتے وقت بیعت کی تھی
اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر میں نے بیعت کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ میرا بھائی نادان ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ یا تو تجارت میں نادان ہے یا گھوڑے کی پہچان اس کو نہیں ہے، اس گھوڑے کی قیمت کم سے کم 800 درہم ہونی چاہیے، اس لیے میں نے اس کو بڑھاتے بڑھاتے 800 تک لا کر کے اس کو 800 میں خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیسے کس کو بیوقوف بنایا جائے، کیسے اس کی ٹوپی اس کے سر کر دی جائے، اور جو ایسا کرے اسی کو سب سے بڑا ٹیلنٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اگر ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اگر ہم وہ وعدے چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیے تھے، جو مسلمانوں سے کیے، جو مومنین سے کیے، میرے بھائیوں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس معاشرے کو دیکھنا ہوگا، ان کی اداؤں کو جانچنا ہوگا، ان کے روزمرہ کے معمولات کو جاننا ہوگا، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اسی وقت ممکن ہیں جب ہم پڑھیں گے، جب ہم اس کے بارے میں سنیں گے، علماء کرام کے پاس پہنچیں گے اور علماء کرام کو اپنے پاس بلائیں گے، ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج میرے بھائیوں علم کا حاصل کرنا، بلکہ شاید وہ بڑی بات ہو، یعنی معلومات حاصل کرنا، علم بہت عظیم چیز ہے اور بڑی قربانیاں چاہتا ہے، لیکن کم سے کم معلومات حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے جتنا آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، آج سے پہلے قسم سے کبھی نہیں تھا۔ لہذا اگر ہم وہ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، جو ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر ہم ان کو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کریں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے، صحابہ کرام کے طریقوں کو معلوم کرنے کے لیے کریں تو بڑی آسانی ہے، وہ وقت بھی ہمارا برکت والا ہوگا، دنیا میں فائدے والا ہوگا، آخرت میں نجات دلانے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہم بڑے گنہگار اور خطا کار ہیں، اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، اے اللہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے، اے اللہ تو نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ تیری مغفرت ہماری خطاؤں اور گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اے اللہ ہم اسی کا، تیری مغفرت کا تجھے حوالہ اور وسیلہ دیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے۔ الہ العالمین جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان میں اخلاص پیدا فرما، اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما۔ الہ العالمین قرآن و سنت سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنا، رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین صحابہ کرام کو صحیح معنوں میں اسوہ اور نمونہ بنانے اور ان کی زندگیوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، توحید پر قائم رکھ، الہ العالمین سنت کا خوگر بنا کر رکھ، الہ العالمین خاتمہ بالخیر فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ رب العالمین جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے والدین ہیں، اے اللہ ہمارے اساتذہ ہیں، اے اللہ دیگر مومن و مومنات ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین انہیں اپنی مغفرت میں جگہ عنایت فرما، اے اللہ ان سب کو ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔